صدقہ و زکوٰۃ کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر حرام ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و غلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غلاموں پر حرام ہے۔ مسلم نے مطلب بن ربیعہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ صدقات لوگوں کی کثافت اور میل ہیں، اور یہ صدقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ ابن سعد نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ اور عبداللہ بن بصر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے اور صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ابن سعد نے حسن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر اور میرے اہل پر صدقہ حرام کیا ہے۔ امام احمد نے ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کے گھر والوں کے سوا کسی اور گھر سے کھانا آتا تو آپ اسے دریافت فرماتے تھے، اگر وہ ہدیہ کہا جاتا تو کھا لیتے اور اگر صدقہ کہا جاتا تو نہ کھاتے تھے۔ طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم زہری کو صدقات کی وصولی پر عامل مقرر فرمایا تو انہوں نے حضرت ابو رافع غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رافع، مجھ پر اور میری آل پر صدقہ حرام ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے ابو رافع سے بھی روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، قوم کے غلام انہی میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ابن سعد حاکم نے صحیح بتا کر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقات پر عامل مقرر فرما دیں، تو انہوں نے یہ درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہاتھوں کے دھوون پر تمہیں عامل مقرر نہیں کر سکتا۔ ابن سعد نے عبد المالک بن مغیرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، بلا شبہ صدقہ لوگوں کا میل ہے، تو تم نہ اسے کھاؤ نہ اس پر عامل بنو۔ مسلم و ابن سعد نے مطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں اور فضل بن عباس دونوں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان صدقات پر ہمیں عامل مقرر فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور اپنا سر مبارک حجرے کی چھت کی طرف اٹھا کر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مقرر عرض کریں، تو حضرت زینب نے پس پردہ ہماری طرف اشارہ فرمایا، گویا وہ ہمیں آپ سے گفتگو کرنے سے منع فرما رہی تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر فرمایا، صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے، بلا شبہ یہ لوگوں کا میل ہے۔ علماء اعلام نے فرمایا کہ چونکہ صدقہ لوگوں کا میل تھا، اللہ تعالی نے آپ کے منصب شریف کو اس سے منزہ اور پاک رکھا، اور یہ حکم آپ کی وجہ سے آپ کی آل پر بھی جاری فرمایا، اس لیے صدقہ ایسا رحم کھا کر دیا جاتا ہے جو کہ صدقہ لینے والے کی ذات پر مبنی ہے، اور صدقے کے عوض اس غنیمت کو بدل قرار دیا جو کہ بطریق عزت و شرف لیا جائے، اور غنیمت میں لینے والے کی عزت اور دینے والے کی ذلت و پستی ہوتی ہے۔
علماء سلف کا اختلاف ہے کہ کیا اس حکم پر انبیاء علیہم السلام آپ کے شریک ہیں یا صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی بات کو حسن بصری نے کہا ہے اور دوسری بات کو سفیان بن عینیہ نے کہا ہے۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ و نفلی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت میں برابر ہیں، لیکن آپ کی آل کے بارے میں اصحاب شوافع کا مذہب یہ ہے کہ نفلی صدقات ان پر حرام نہیں ہیں، البتہ زکوٰۃ حرام ہے، اور ایک وجہ میں ہمارے نزدیک نفلی صدقہ بھی ان پر حرام ہے، یہی مالکیوں کا مذہب ہے، اور تیسری وجہ میں خاص ان کی ذوات پر تو نفلی صدقہ بھی حرام ہے، لیکن رفاہ عام کے ذریعے نہیں، جیسے مساجد، چشمے اور کنویں وغیرہ۔ ابن صلاح نے ابو الفراح سرخشی کی کتاب امالی سے نقل کیا ہے کہ کفارہ اور نذر ہاشمی کو دینے میں دو قول ہیں، اور اس بارے میں کہ زکوٰۃ پر ہاشمیوں کو عامل بنانا جائز ہے یا نہیں، اس میں دو وجہ ہیں۔ اصح یہی ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے، اور اس مخالفت میں احادیث سابقہ صریح ہیں۔ امام احمد نے عمران بن حسین سے روایت کی، ان سے ایک شخص نے بیان کیا کہ قبیلے کے دو بوڑھے آدمی تھے، ان دونوں کا بیٹا چلا گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ان دونوں بوڑھوں نے مجھ سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے اس لڑکے کو مانگو، اگر وہ انکار فرمائیں اور فدیہ طلب کریں تو آپ کو فدیہ دے دو۔ تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے اس لڑکے کو مانگا تو آپ نے فرمایا وہ موجود ہے، اسے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، فدیہ حاضر کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہم آل محمد جو کہ اولاد اسماعیل سے ہیں، ہمارے لیے زیبا نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان کی قیمت کھائیں۔ یہ حکم اس حدیث میں مذکور ہے۔ میں نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس حکم پر خبردار کیا ہو۔ ہر وہ حلال چیز جس میں بو ہے اس کا کھانا آپ کو منع ہے۔ امام احمد و حاکم نے جابر بن سمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کھانا تناول فرماتے تو بچا ہوا کھانا ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور ابو ایوب انصاری کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آج میں نے کھانے میں انگلیوں کے نشان نہیں دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں لہسن تھا۔ انہوں نے عرض کیا کیا لہسن حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن تم لوگ میری مثل نہیں ہو، میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ شیخین نے جابر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہانڈی سبزی اور دال کی لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاص قسم کی بو پائی۔ آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو دال وغیرہ کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا اس ہانڈی کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس لے جاؤ۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے اسے کھانا گوارا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کھاؤ، چونکہ میں ذات سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم لوگ نہیں ہوتے، یعنی فرشتہ سے۔ بخاری نے ابو حجیفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ ابن سعد نے ابن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا گیا۔ ابو سعد و ابو یعلا نے بسند حسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عائشہ، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، میرے پاس وہ فرشتہ آیا، اگر میں اسے روک لیتا تو کعبہ کے برابر ہوتا۔ اس نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار
ہے چاہے آپ نبی بادشاہ ہوں یا نبی بندہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا کہ میں تواضع کو اختیار کروں، تو میں نے کہا میں نبی بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں اس طرح کھانا تناول کرتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔ ابن سعد نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اس فرشتے نے عرض کیا اور جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ یا تو نبی بادشاہ یا نبی بندہ جو پسند فرمائے رہنا قبول کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ چاہا، تو جبرائیل علیہ السلام نے تواضع کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نبی بندہ رہنا پسند کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقین سے کہتے ہیں کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبھی کھانا ٹیک لگا کر نہیں تناول کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا۔ طبرانی و ابو نعیم اور بیہقی نے ابن عباس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا، اس کے ساتھ جبرائیل بھی تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ چاہے آپ نبی بندہ ہوں چاہے آپ نبی بادشاہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی، گویا ان سے مشورہ چاہا، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ آپ نے فرشتے سے فرمایا میں نبی بندہ رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو اس کلمہ کے فرمانے کے بعد آپ نے ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ اپنے رب سے ملاقی ہو گئے۔ ابن سعد نے عطا بن یسار سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آپ اس وقت تکیہ لگا کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ وضع بادشاہوں کے کھانا کھانے کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے۔ ابن عدی اور ابن عساکر نے انس سے روایت کی کہ جبرائیل علیہ السلام اس حال میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت سے تکیہ لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستوی ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کبھی آپ کو تکیہ لگائے نہیں دیکھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ ہی ہوں، اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے، اور اسی طرح پیتا ہوں جس طرح بندہ پیتا ہے۔ خطابی نے فرمایا اس جگہ ٹیک لگانے سے مراد حیت پر بیٹھنا ہے کہ جو بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا ہوا تھا اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس مفہوم کو بیہقی، ابن وجیہہ اور قاضی عیاض رحمہم اللہ نے ثابت کیا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک پہلو پر جھکنا مراد ہے۔ کتابت اور شعر گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينه اذا لارتاب المبطلون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔
حق تعالی نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، سورہ یاسین آیت نمبر 169، ہم نے ان کو شعر گوئی نہ لکھائی اور نہ یہ ان کے لائق ہے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی، انہوں نے کہا اہل کتاب اپنی کتابوں میں لکھا پاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کتابت نہ کریں گے اور نہ کتاب دیکھ کر پڑھیں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک۔ رافعی نے فرمایا ان دونوں کی تحریم کا قول اس وقت متوجہ ہو جاتا ہے جبکہ ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں خوبیاں احسن طریق پر تھیں۔ امام نووی نے الروضہ میں اس کا تعاقب کیا ہے اور کہا کہ ان دونوں کی تحریم ممتنع نہیں ہے، اگرچہ آپ بخوبی لکھ اور پڑھ نہ سکیں، اور تحریم سے مراد ان دونوں کی طرف توسل کرنا ہوگی۔ حق و صواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ بعض علماء اس کے برعکس گئے ہیں اور وہ قضیہ کی حدیث سے تمسک و استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کتابت کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ طبرانی نے عوف بن عبداللہ بن عتبہ سے انہوں نے ان کے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت نہ فرمائی یہاں تک کہ آپ نے قرأت بھی کی اور کتابت کی۔ اس کی سند ضعیف ہے اور طبرانی نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ حافظ ابو الحسن حیثمی نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت نہ فرمائی جب تک عبداللہ بن عتبہ یعنی راوی حدیث نے پڑھ لکھ نہ لیا۔ مطلب یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھدار تھے۔ ابو مسعود دمشقی کی کتاب اطراف میں قضیہ حدیبیہ کے سلسلے میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کو تھاما، باوجود یہ کہ آپ بخوبی لکھ نہیں سکتے تھے، مگر آپ نے رسول اللہ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ عمر بن شیبہ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن اپنے ہاتھ سے لکھا، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل کتابت نہ کی تھی، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ کتابت کا علم اسی لمحہ آپ کو حاصل ہوا، اور اس قول کو محدثین کی ایک جماعت نے کہا ہے، ان میں ابو ذر حروی، ابو الفتح نیشاپوری، قاضی ابو الولید لخمی اور قاضی ابو جعفر سمنانی اصول ہیں۔ ابو الولید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقت ترین معجزات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سیکھے کتابت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف میں امتیاز نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس میں قلم لیا اور اس سے لکھا، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز نہ تھا، لیکن جب تحریری دیکھی تو وہ حسب مراد ظاہر و واضح تھی۔ اور انہی محرمات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر گوئی حرام تھی، جیسا کہ حدیث دلالت کرتی ہے، جسے ابو داؤد نے ابن عمر سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، خواہ میں نے تریاک پیا ہو یا تعویذ لٹکایا ہو یا میں نے اپنے دل سے شعر کہا ہے۔ ابن سعد نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ صحابہ مسجد کی تعمیر فرما رہے تھے یہ فرمایا، هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابرا ربنا واطہر۔ زہری نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کوئی شعر نہیں کہا، البتہ پہلے کسی شاعر نے جو کہا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے۔
ابن سعد نے عبد الرحمن بن ابو الزناد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن مرداس سے فرمایا، اپنے شعر کی بابت کیا رائے ہے؟ اسبح نہبی و نہب العبید بین الاقرا و عینی۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نہ تو شاعر ہیں اور نہ شعر کو نقل کرنے والے، اور نہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے تو بین عینیہ والاقرا کہا ہے۔ علماء نے فرمایا وہ روایت جو رجس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل انت الا اصبع دمیت، یا اس کے سوا اور کوئی آپ کا مقولہ وغیرہ، تو یہ اس پر محمول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالقصد کبھی شعر نہ کہا۔ شعر تو اسی کو کہا جاتا ہے جو بالقصد کہا جائے۔ یہی حال ان آیات موزونہ کا ہے جو قرآن کریم میں ہیں، کیونکہ ان کو شعر گوئی کے قصد سے نہیں کہا گیا۔ ماوردی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح کتابت حرام تھی اور جس طرح آپ پر شعر گوئی حرام تھی، اسی طرح آپ پر شعر کی نقل بھی حرام تھی۔ حربی نے کہا، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شاعر کا پورا شعر نقل کیا ہو، بلکہ یا تو شعر کا ابتدائی حصہ نقل کیا، جیسا کہ لبید نے کہا، الا کل شیء ما فل اللہ باطل، یا آخری حصہ نقل فرمایا، جیسا کہ طرفہ قول ہے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزَوِّدْ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی کوئی شعر پورا پڑھا ہے تو اس میں تغیر کر دیا ہے، جیسا کہ عباس بن مرداس کا شعر ہے۔ بحقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شعر مرتب نہیں فرمایا۔ وہ محرمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہیں، جس میں اقدس پر اسلحہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا اتارنا حرام تھا۔ امام احمد و ابن سعد نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم احد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں محفوظ ذرہ میں ہوں اور میں نے مذبوحہ گائے دیکھی ہے، تو میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ محفوظ ذرہ تو مدینہ منورہ ہے اور مذبوحہ گائے جنگ و قتال ہے۔ اب اگر تم چاہو تو مدینہ منورہ میں مقیم رہو، اگر دشمن ہم پر چڑھ آئے تو ہم مدینے میں ان سے جنگ کریں گے۔ اس پر لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، زمانہ جاہلیت میں وہ ہم پر نہیں چڑھے تو اب یہ عہد اسلام میں ہم پر چڑھ آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہیں اختیار ہے، اور وہ لوگ چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر اسلحہ آویزاں کر لیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خلاف ورزی کی۔ پھر وہ سب آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کو اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اختیار نہیں، کیونکہ نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ جب وہ ذرہ پہن لے تو اسے بغیر جنگ کے اتار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ احسان کے بدلے زیادتی چاہنا آپ پر حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کرو۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے تحت روایت کی، فرمایا کہ کسی کو اس طرح عطیہ نہ دو کہ اس سے بہتر کی خواہش رکھو۔ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔
ابن ابی حاتم نے ضحاک سے آیت کریمہ وما آتیتم من رب الآیہ کے تحت روایت کی، فرمایا کہ وہ زیادتی حلال ہے جو کوئی شے ہدیہ میں دی جائے اور اس کے عوض اس سے بہتر کی توقع رکھی جائے، اس میں نہ اسے نفع ہے اور نہ اس پر نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ لوگ جس چیز سے نفع اٹھاتے ہیں ان کی طرف نگاہ دراز کرنا آپ پر حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منہم الآیہ۔ اس حکم کو رافعی نے صاحب ایضاح سے نقل کیا ہے اور نووی نے اصل الروضہ میں اور ابن القاضی نے التلخیص میں جزم کیا ہے۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ جو عورت آپ کو اختیار نہ کرے اسے روکنا آپ پر حرام تھا۔ بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جون کی بیٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی تو آپ اس کے قریب گئے۔ اس عورت نے کہا اعوذ باللہ منک۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑی ہستی کی پناہ لی ہے، تو اپنے گھر چلی جا۔ ابن الملقن نے کہا یہ بات آپ کے خصائص میں سے ہے، اور اس سے انہوں نے سمجھا کہ آپ پر ہر اس عورت سے نکاح حرام تھا جو آپ کی صحبت کو برا جانے، اور اس کی شاہد ایجاب تخیر ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ابن سعد نے مجاہد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی کو نکاح کا پیغام بھیجتے اور وہ نامنظور کرتے تو دوبارہ پیام نہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو پیام دیا، اس نے کہا میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں، اور وہ اپنے باپ سے ملی اور اس کے باپ نے اسے اجازت دے دی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے کہا کہ میرے باپ نے اجازت دے دی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تیرے سوا اور عورت کو اپنا ہم بستر بنا لیا ہے۔ کتابیہ سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ کتابیہ سے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب الناسخ میں مجاہد سے آیت کریمہ لا یحل لک النساء من بعد کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ النساء سے مراد کتابیہ عورتیں ہیں۔ سعید بن منصور نے مجاہد سے آیت کریمہ لا یحل لک النساء من بعد کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں خواہ یہودیاں ہوں یا نصرانیاں انہیں سزاوار نہیں ہے کہ وہ امہات المومنین ہوں۔ اصحاب نے کہا اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ازواج امہات المومنین آخرت میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے درجے میں ساتھ ہوں گی، اور اس وجہ سے بھی ممانعت کی گئی۔ آپ اس سے بزرگ تر ہیں کہ آپ کا پانی کافرہ کے رحم میں واقع ہو، اور اس وجہ سے بھی کافرہ عورت آپ کی صحبت کو ناپسند کرتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عورتوں کی اباحت میں مہاجرہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے اللاتی ہاجرن معک، لہذا جبکہ آپ پر وہ عورتیں حرام ہیں جو مسلمان ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، تو غیر مسلمہ عورت تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ ابو اسحاق نے جو کہ شوافے میں سے ہیں کہا اگر آپ کتابی عورت سے شادی کرتے تو آپ کی کرامت کی وجہ سے اسے اسلام کی ہدایت مل جاتی۔ بعض اصحاب شوافے کتابیہ باندی سے صحبت کے حرام ہونے کی طرف گئے ہیں، لیکن اس میں اصح قول یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ ماوردی نے الحاوی میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی ریحانہ سے اس کے اسلام لانے سے پہلے تمتع فرمایا۔ علی ھذا القیاس
کیا، کیا آپ کو اس کے مابین اختیار تھا کہ اس باندی کو اسلام لانے تک روکے رکھیں یا وہ اپنے دین پر قائم رہے تو آپ اسے اپنے سے جدا کر دیں؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ہاں آپ کو روکے رکھنا حلال تھا تاکہ وہ آخرت میں آپ کی زوجات میں ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ روکے رکھنا تو جائز تھا لیکن آخرت میں وہ آپ کی زوجات میں نہ ہوگی، اس لیے کہ جب ریحانہ پر عرض اسلام کیا گیا تو اس نے انکار کیا، پھر بھی وہ آپ کی ملک میں برابر رہی اور آپ اس تمتع پر قائم رہے۔ غیر مہاجرہ عورت سے آپ کا نکاح حرام تھا۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ مسلمان عورت جس نے ہجرت نہیں کی اس سے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ترمذی نے حسن بتا کر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصناف النساء سے منع کیا گیا تھا بجز ان عورتوں کے جو مومنہ اور مہاجرہ ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت بيمينك الاحزاب آیت نمبر 52۔ اور آپ کے لیے مومنہ جوان عورت اور مومنہ عورتیں اگر وہ اپنے نفس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں تو حلال کی گئیں، اور ہر وہ عورت جو اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہو حرام کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک الی قولہ تعالی خالصۃ لک من دون المؤمنین، سورہ احزاب آیت نمبر 50 الآیہ۔ ان کے سوا ہر قسم کی عورتیں آپ پر حرام کی گئیں۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ بروایت اصح مسلمہ باندی سے نکاح کا حرام ہونا ہے، اس لیے کہ باندی سے نکاح کرنا گناہ کے خوف کے ساتھ مشروط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور باندی سے نکاح کا جائز ہونا مہر نہ دینے کی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے، اور آپ کا نکاح فرمانا مہر کا محتاج نہیں ہے، اور اس لیے بھی آپ پر باندی سے نکاح کرنا حرام تھا کہ جو باندی سے نکاح کرتا ہے تو اس سے اس کا بیٹا آزاد ہوگا، اور آپ کا منصب اس سے منزہ و پاک ہے۔ رافعی نے فرمایا جس نے اسے جائز رکھا ہے اس نے باندی کے حق میں گناہ کے خوف کو شرط رکھا ہے، اسی طرح عدم ادائیگی مہر کو مشروط رکھا ہے۔ اس تقدیر پر آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ باندی رکھ سکیں بخلاف امت کے، اور اگر باندی سے آپ کے نکاح کو فرض کیا جائے تو جو بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ آزاد نہ ہوگا، اور بچے کی قیمت اس کے مالک کے لیے لازم نہیں آئے گی برقول اصح، کیونکہ آزادی ناممکن ہے۔ رافعی نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نکاح غرور کو فرض کیا جائے تو بچے کی قیمت آپ پر لازم نہیں آئے گی۔ ابن رفع نے المطلب میں کہا کہ نکاح غرور اور اسے وطی کرنے کے امکانی تصور کے بارے میں نظر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وطی شبہ حرام ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں گناہ لازم نہیں آتا تو وہ جائز رکھتا ہے کہ اس سے آپ کی برتر جانب کو محفوظ رکھا جائے، اور یہ جائز جاننا ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ بالاجماع امت گناہ اسی طرح آپ سے مفقود ہے جس طرح نسیان مفقود ہے۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کنکھیوں سے اشارہ کرنا حرام تھا۔ ابو داؤد و نسائی اور حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 4 آدمیوں کے سوا تمام آدمیوں کو امن دیا۔ ان 4 میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرا ہے اور اس نے حضرت عثمان بن عفان کے پاس پناہ لی۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان اسے لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بیعت کے لیے حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 3 مرتبہ اس پر نظر ڈالی۔ ہر بار آپ نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ کے بعد اس سے بیعت لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا مرد رشید نہ تھا کہ وہ اس کی طرف کھڑا ہوتا جبکہ میں نے اسے دیکھا اور اس کی بیعت سے اپنے ہاتھوں کو کھینچا یہاں تک کہ وہ مرد رشید اسے قتل کر دیتا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے نہیں جانا کہ آپ کیا چاہتے تھے۔ آپ نے کیوں اپنی چشم مبارک سے اشارہ نہ فرما دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی خیانت کرے۔ ابن سعد نے ابن المسیب سے مرسلاً اس کی مثل روایت کیا۔ اس کے آخر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کرنا خیانت و چوری ہے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔ امام رافعی نے کہا کہ خائنۃ الاعین سے مراد یہ ہے کہ مباح کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا جائے، خواہ قتل کے لیے ہو یا مارنے کے لیے، برخلاف اس کے جو ظاہر ہے اور جس کی طرف حال اشارہ کرتا ہو۔ یہ آنکھ سے اشارہ کرنا آپ کے سوا کسی کے لیے حرام نہیں ہے بجز امر ممنوع کے۔ اس کے ساتھ صاحب تلخیص نے اس پر استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ میں دھوکہ دینا جائز نہ تھا۔ المعظم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ امام رافعی نے کہا کہ اس قول کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اس کے غیر کے ساتھ کنایہ کرتے تھے۔ یہ بات صحیحین میں کعب بن مالک کی حدیث میں ہے، رمز و کنایہ پر رمز و کنایہ کرنے والے پر عیب لگاتے ہیں، بخلاف امور عزمیہ کے ایہام اور پوشیدہ رکھنے کے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیہقی نے الدلائل میں ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے وقت فرمایا، مجھ سے لوگوں کو دور کر دو، کیونکہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جھوٹی بات کہے۔ چنانچہ جب ابو بکر سے کوئی پوچھتا تم کون ہو تو وہ فرماتے میں متلاشی ہوں، تو کہتے ہادی ہیں جو میری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کے امور خاصہ میں بھی توریہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر نے جو کچھ فرمایا اس میں جھوٹ نہ تھا، بلا شبہ وہ یک گونا توریہ تھا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ راہ خیر میں آپ میری ہدایت فرماتے ہیں، لیکن اس کو کذب اس بنا پر نام دیا گیا کہ یہ صورتاً کذب تھا، حقیقتاً کذب نہ تھا۔ اس سے وہ حدیث واضح ہو جاتی ہے جو شفاعت کے باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے 3 کذب بولے ہیں، حالانکہ یہ سب توریے تھے، لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ اسے منع کیا جانا انبیاء علیہم السلام کے خصائص سے ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس پر ان توریوں کو کذب سے شمار کیا۔ ابن سبا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے شمار کیا ہے کہ جب آپ تکبیر کی آواز سنیں تو ان پر غارت گری کرنا حرام تھی۔ اس بات کو انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جسے شیخین نے انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر جہاد فرماتے تو ہمارے ساتھ مل کر جنگ نہ کرتے جب تک کہ صبح نہ ہو جاتی اور آپ اذان کی آواز سننے کے منتظر رہتے۔ اگر آپ اذان کی آواز سن لیتے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنتے تو ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ آپ کے خصائص میں سے ایک وہ ہے جسے قضائی نے ذکر کیا کہ آپ پر حرام تھا کہ مشرکوں کی اعانت قبول فرمائیں۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں حبیب لمیاف سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تشریف لے گئے تو میں اور میری قوم کے ایک شخص
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے کہا ہم مکروہ جانتے ہیں کہ ہماری قوم جنگ میں آئے، البتہ ہم آپ کے پاس ان کے ساتھ جنگ میں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد نہیں لیتے۔ قصائی نے القاضی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم پر گواہی نہیں دیتے تھے۔ شیخین نے نعمان بن بشیر سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور میں نے اس تالیف کو صاف لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے جن امور کو مباح فرمایا ان کی تفصیل۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ بعد عصر نماز آپ پر مباح تھی۔ کتاب الروضہ کے مصنف نے الروضہ میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ظہر کی 2 رکعتیں فوت ہو گئیں تو آپ نے بعد نماز عصر قضا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے بعد عصر ان دونوں رکعتوں پر مواظبت فرمائی۔ اس پر مداومت فرمانے میں آپ کی خصوصیت کے تحت 2 وجہ بیان کی ہیں۔ ان دونوں میں اصح وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص تھی۔ مسلم و بحقی نے سنن میں ابو سلمہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ان 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ ان کو عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، پھر کسی کام نے آپ کو ان کے پڑھنے سے باز رکھا تو آپ نے ان کو بعد عصر پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اسے برقرار رکھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب کوئی نماز پڑھتے تو اسے قائم رکھا کرتے تھے۔ امام احمد و ابو یعلا اور ابن حبان نے بسند صحیح ام سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے وہ نماز پڑھی ہے جسے آپ پڑھا نہیں کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد آئے اور انہوں نے مجھے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے باز رکھا جسے میں بعد ظہر پڑھا کرتا تھا، اس وقت میں نے ان کو پڑھا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب یہ قضا ہو جائے تو کیا ہم اسے ادا کیا کریں؟ فرمایا تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ بحقی نے سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بعد نماز عصر پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس سے منع فرماتے تھے، اور خود صوم وصال یعنی مسلسل روزے رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو صوم وصال سے منع فرمایا کرتے تھے۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ 2 رکعتیں ایسی تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن کسی حال میں ترک نہ فرمایا کرتے تھے، وہ 2 رکعتیں قبل صبح اور 2 رکعتیں بعد عصر کی ہیں۔ آپ نماز کی حالت میں صغر سن بچی کو گود میں لیے رہتے تھے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں چھوٹی بچی کو آغوش میں لیے رہا کرتے تھے۔ یہ ان حدیثوں میں سے ہے جن کو بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ شیخین نے ابو قتادہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو امامہ بنت زینب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی بیٹی تھیں آغوش میں لیے رہا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں بٹھا دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، اسے ابن حجر نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے۔
غائب کی نماز جنازہ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور اسی اختصاص پر نجاشی کی نماز جنازہ کو محمول کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غائبانہ نماز جنازہ آپ کے سوا دوسروں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی لیکن دوسروں کو اس سے منع فرمایا۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی ہے، جیسا کہ صحیحین حدیث میں آیا ہے، اور دوسروں کو اس سے منع فرمایا ہے۔ دارقطنی و بحقی نے سنن میں بطریق جابر شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ دارقطنی نے کہا کہ اس حدیث کو جابر جعفی کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے، اور جابر جعفی متروک الحدیث ہے، اور یہ حدیث مرسل ہے اور اس کے ساتھ حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور امام شافعی نے فرمایا، وہ شخص جانتا ہے جس نے اس کے ساتھ حجت لی ہے کہ اس حدیث میں حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ مرسل ہے، اور اس لیے کہ اس میں راوی ایسا ہے جس سے روایت کرنے سے لوگ اعراض کرتے ہیں۔ صوم وصال آپ کے لیے مباح تھا۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ صوم وصال سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اس حدیث کے معنی میں اختلاف واقع ہے۔ بعض نے کہا کہ حقیقت مراد ہے اور آپ کے پاس جنت سے کھانا پینا آتا ہے اور جنتی غذا کھانے سے روزے کا افطار نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا مجاز مراد ہے کہ آپ میں کھانے پینے والوں کی طاقت پیدا کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صوم وصال آپ کے حق میں مباحات میں سے ہے، اور امام الحرمین نے فرمایا کہ صوم وصال آپ کے حق میں قربت و عبادت ہے۔ اس جگہ ایک لطیفہ ہے جس پر صاحب مطلب نے خبردار کیا ہے، وہ یہ کہ صوم وصال کے مباح ہونے میں آپ کی خصوصیت آپ کے تمام امت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ افراد امت کے اعتبار سے۔ اس لیے بکثرت صالحین ایسے ہوئے ہیں جن کے لیے شہرت ہے کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صاحب المطلب نے کہا کہ اور ممانعت جو ہے اس کا تعلق بحسب جمیع امت ہے۔ انتہی۔ فائدہ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں فرمایا کہ اس حدیث کے ساتھ اس روایت کے بطلان پر استدلال کیا جا سکتا ہے جس میں یہ وارد ہے کہ آپ بھوک سے اپنے شکم اقدس پر پتھر باندھا کرتے تھے، اس لیے کہ جب آپ صوم وصال رکھتے تھے تو آپ کا رب آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور عدم صوم وصال کی حالت میں آپ کو بھوکا چھوڑ دے حتیٰ کہ آپ کو اپنے شکم اقدس پر پتھر باندھنے کی ضرورت لاحق ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن حبان نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ حجر بمانی پتھر آیا ہے، حقیقت میں وہ لفظ حجز زا کے ساتھ ہے جس کے معنی تہبند کے کنارے کے ہیں، مگر تحریر میں را کے ساتھ لکھا گیا۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے کلام میں طویل زمانہ گزرنے کے بعد استثناء فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ الآیہ، سورہ کہف، آیت نمبر 23۔ اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا میں کل یہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کی یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ طبرانی اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے اس آیت کے تحت روایت کی، انہوں نے کہا کبھی آپ استثناء فرمانا
فراموش کر دیتے تو جب یاد آتا آپ استثناء کر لیتے۔ انہوں نے فرمایا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ استثناء کرے مگر یہ کہ اپنی قسم کے ساتھ فوراً ہی استثناء کو شامل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جیسا کہ شیخ عز الدین ابن عبدالسلام وغیرہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ خود کو اور اپنے رب کو ایک ضمیر میں جمع فرمائیں، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور آپ کا یہ اشارہ کہ وَمَن يَعْصِمْهَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور یہ آپ کے سوا پر ممنوع ہے جیسا کہ آپ نے اس خطیب سے فرمایا جس وقت کہ اس نے یہ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى۔ خطیب نے فرمایا تم کو یہ کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ علماء نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے سوا کے لیے ممنوع ہے، آپ کے لیے نہیں، اس لیے کہ آپ کے سوا جو کوئی جمع کرے گا تو اس میں برابری کے اطلاق کا وہم پیدا ہوگا بخلاف آپ کے، کیونکہ آپ کا منصب ہی ایسا ہے کہ آپ کی طرف ایسا وہم راہ ہی نہیں پا سکتا۔ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ شاذلی طریقہ کے شیخ الصوفیہ شیخ تاج الدین بن عطا اللہ نے اپنی کتاب التنویہ میں فرمایا انبیاء علیہم السلام کی شان یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، وہ صرف اسی کی شہادت دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے ودیعت فرمائے۔ وہ مختلف اوقات میں وہی خرچ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خرچ کراتا ہے اور اس کو اس کے محل کے سوا میں خرچ سے باز رکھتے ہیں، اور اس لیے بھی ان پر زکوٰۃ کا وجوب نہیں کہ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے طہارت ہے جو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن پر طہارت واجب ہو چکی ہے، اور انبیاء علیہم السلام اپنی عصمت کی وجہ سے ناپاکی سے پاک و منزہ ہیں۔ اموال فے سے 1/4 اور اموال غنیمت سے 1/5 آپ کا حصہ ہے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اموال فے میں سے 4 خمس اور اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ آپ کا ہے، اور یہ کہ تقسیم غنیمت سے پہلے غنیمت وغیرہ میں سے باندی وغیرہ جو پسند آئے اپنے لیے خاص فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ، سورہ انفال آیت نمبر 41۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امام احمد و بخاری و مسلم نے حضرت عمر سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فے میں اس چیز کے ساتھ خاص فرمایا جو آپ کے سوا کسی کو عطا نہ ہوا، چنانچہ فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، سورہ حشر آیت نمبر 6۔ ترجمہ: جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ آپ اپنے اہل کا خرچ اس سے سال بھر تک کرتے تھے، اور جو مال باقی رہ جاتا اسے آپ لے کر اللہ تعالیٰ کے مال میں شامل کر دیتے تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنی تمام عمر عمل فرمایا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، چونکہ ابو داؤد و حاکم نے عمر بن عبسہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے بجز خمس کے تمہاری غنیمت میں سے اتنا بھی حلال نہیں ہے، اور خمس لینا تمہارے حق میں مردود ہے۔ ابن سعد و بن عساکر نے عمر بن الحکم سے روایت کی کہ بنو قریظہ غلام بنائے گئے، اور وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوئے تو ان میں ریحانہ بنت زید بن عمر تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ کو جدا کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ وہ علیحدہ کر لی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر غنیمت میں آپ کو اختیار حاصل تھا، اور تقسیم سے پہلے اپنے لیے جو چاہتے خاص فرما لیا کرتے تھے۔ بیہقی نے سنن میں یزید بن شخیر سے اس نے ایک بدوی صحابی شخص سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر یہ تحریر لکھا کر اسے عطا فرمائی کہ من محمد رسول اللہ الی بنی زہیر بن عقیس انکم ان شہدتم اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وأدى يتيم الخمس ومن المغنم وسهم النبي وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله۔ ابن عبد البر نے کہا کہ سہم الصفی یعنی تقسیم سے قبل نبی کا خالص پسند فرمانا صحیح آثار میں مشہور ہے اور اہل علم کے درمیان معروف ہے، اور اہل سیر کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت صفیہ اسی سہم الصفی میں سے تھیں، اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سہم الصفی آپ کے ساتھ خاص تھا، اور رافعی نے بیان کیا کہ شمشیر ذوالفقار اسی سہم صفی میں سے تھی۔